بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں ماشاءاللہ سے۔ صبح صبح دیکھیں فلاورز کتنے خوبصورت تھے، یہ بہت اچھے فلاورز ہیں، ہمارے اپنے گارڈن میں لگے ہوئے ہیں اور کافی نائس ہے۔ بس جی میں نے آج بچوں کو چھوڑا اور بچوں کو چھوڑنے کے بعد جی میں نے کہا کہ میں صبح صبح ہی جو ہے اپنے کچن کی گروسری کر لوں، اور جو پکانا وغیرہ تھا اور کچھ ایک دو چیزیں چاہیے تھیں، تو پھر میں نے سوچا کہ میں یہاں سے جو ہے نا موریسن سے ہی کچھ نہ کچھ لے لیتی ہوں۔ اور بچوں کو چھوڑ کے یہ کہ بندہ صبح صبح آرام سے شاپنگ کر سکتا ہوتا ہے۔ اور میں نارملی اگر میں گھر میں آ جاؤں نا بچوں کو چھوڑ کے، تو پھر تھوڑی سی لیزی ہو جاتی ہوں، تو بس پھر ساتھ ہی جو ہے نا اگر صبح صبح شاپنگ کر لوں تو پھر کافی فریش رہتی ہوں اور کام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی کرسمس آنے والا ہے، اور کرسمس کے آنے سے پہلے اتنے اچھے چاکلیٹس کے باکسز آ چکے ہیں، اور کافی یہاں پر جو ہے بہت اچھی چیزیں آ جاتی ہیں جب کرسمس آنے والا ہوتا ہے۔ بچوں کے جو ٹوائز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ورائٹیز آ جاتی ہے ہر سٹور میں، اور کافی زیادہ چیزیں جو ہے آپ لے سکتے ہیں۔ اور کرسمس کے بعد جو ہے وہی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ریزنیبل ہو جاتی ہیں، ان پہ آفرز لگ جاتی ہوتی ہے، وہ سیل پہ لگ جاتی ہوتی ہیں، تو کافی چیپ چیزیں جو ہے نا آپ کو مل جاتی ہوتی ہیں، سستی مل جاتی ہیں، تو کافی اچھا ہو جاتا ہے بچوں کے لیے۔ اور جو چاکلیٹس کی جو چوائسیز ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، ہر طرح کی چاکلیٹس ہوتی ہیں، اور چاکلیٹس تو آپ کو پتہ ہے بچے بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی اس سیکشن میں آلویز یہاں پہ آ کے جو ہے سلاد لے کر جاتی ہوں دن کے ٹائم، جب لنچ ٹائم کچھ کھانے کو دل نہ کر رہا ہو، تو بہت سی جو ہے یہاں پہ ورائٹی ہے سلاد کی، آپ اپنی مرضی سے جو ہے یہاں پہ سلاد بنا کر ڈال سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ تو سلاد کے پتے ہیں، مطلب جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری حلال سیکشن ہے سارا، ادھر سے آپ کھا سکتے ہیں، اور اپنی مرضی سے جو بھی آپ نے ڈالنا ہے باکسز بنے ہوئے ہیں، اور آپ اس باکس میں اپنی مرضی سے جو ہے بنا کے اپنا باکس بنا کے تو آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو کافی یہاں پہ بریڈ کی بھی ورائٹی ہے، جو بھی بندے نے ہر کافی چیز اویلیبل ہے یہاں پر۔ اور پہلے ہوتا تھا کہ اپنی ایشین چیزیں نہیں ملتی تھیں، اور اب ماشاءاللہ سے کافی اچھی ایشین چیزیں ملتی ہوتی ہیں۔ پاس اسٹور ہونے کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ بندے کو زیادہ جو ہے عورتوں کو اسپیشلی زیادہ دور نہیں جانا پڑتا۔ اور یہ دیکھیں جی کیش میں آپ کو دکھانے لگی تھی، یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے، ایگز کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور بندہ فش کے ساتھ کھائے، ویسے کھائے، پیزا سٹائل بنائی ہوتی ہے انہوں نے، اور آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ اور ہر طرح کی ورائٹی ہے چیزوں کی، کافی جو ہے اچھی چیزیں مل جاتی ہیں یہاں پر۔ پہلے کیا ہوتا تھا ایشین چیزیں اس طرح سے نہیں ملتی تھی، مگر اب جو ہے ہر چیز ماشاءاللہ سے مل جاتی ہے۔ تو بس کچھ بچوں کے لیے اپنے باہر آتی ہوں تو بچوں کی بھی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ پرنکلز جو ہے ان کو بہت زیادہ پسند ہے، کرسپ وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں، ان کے لنچ باکس کے لیے بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی شام کے ٹائم کیونکہ سردی ہو گئی ہے اور دل کرتا ہے جب سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے بیٹھ کے کھاؤ۔ بس جی میں وہاں سے ادھر سائڈ سے گروسری میں نے کر لی تھی، اب میں دوسری سائڈ پر آئی تھی، اور مجھے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ دیکھنا تھا، اور کافی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی بچوں کی کوئی نہ کوئی چیز لینی ہوتی ہے۔ مجھے اپنے بیڈ روم کے لیے جو ہے کلاک دیکھنی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے گولڈن کلر کی چاہیے تھی، اور گولڈن کلر کی تو یہاں پر نہیں تھی، مگر ایک دو میں نے دیکھی تھی اور وہ مجھے تھوڑی سی ٹھیک لگی تھی، مگر پھر میں نے کہا ذرا ویٹ کر لوں، دیکھ لیتی ہوں۔ بندہ اگر دیکھ لے تو چیزیں ذرا بندے کو آسانی ہو جاتی ہے کہ بندے نے کیا لینا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو کافی اچھے یہاں پر جو ہے اس شاپ پہ بھی گلاس آئے ہوئے تھے، یہاں سے بھی پھر بھی میں نے جو ہے نا لینا کچھ نہیں تھا، اور کلاک دیکھنے آئی تھی، مگر میں نے 10 چیزیں اور اٹھا لی تھی یہاں سے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے۔ بس جی یہی ہوتا ہے، مجھے تو یہی ہوتا ہے، میں لینے کچھ نہ جاؤں تو جاتی ہوں تو میں اتنی چیزیں اٹھا کر لے آتی ہوں۔ تو وہاں سے کچھ چیزیں لی، تو بس کچھ رہ گیا تھا ایک اور چیز، تو وہاں ایک اور شاپ پہ چلی گئی اور وہاں پہ بھی چیزیں دیکھ لیں۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں آٹم اتنا مجھے پسند ہے نا، ہر جگہ لیوز گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ لیوز کے کلر چیک کریں، بہت اچھے ماشاءاللہ لگتے ہیں مجھے، ویری نائس۔ تو اچھا لگتا ہے اس سے۔ ظاہر طبیعتیں تو خراب ہوتی ہیں اس موسم میں، مگر یہ ہے کہ ویسے پیارا لگتا ہے سارا روڈز پہ اس طرح کے کلرز ڈفرینٹ آٹم کے۔ بس یہ آ کے میں نے ناشتہ کر لیا تھا، آ کے لائٹ ہی کیا تھا کیونکہ
طبیعت اس طرح سے بالکل پرفیکٹ نہیں ہے، تو میں نے کہا جب تک طبیعت پرفیکٹ نہ ہو کوئی ہیوی چیز نہیں کھانی، بس لائٹ ہی کھانی ہے۔ تو ناشتہ نشتہ کر کے تو پھر میں نے کہا میں دوبارہ جو ہے چولہے کو ذرا کلین کر لوں۔ اب میں نے ہنڈیا بنانی تھی، اور میرے بیٹے نے آج فرمائش کی تھی کہ ماما جی لیمب بنانا ہے آپ نے، اور پھر مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں لیمب کے اندر کون سی سبزی ڈالوں، اور ہر دفعہ آلو ڈال دیتی ہوتی ہوں۔ پھر میں نے کہا آج تو نا میں نے کچھ بھی نہیں ڈالنا لیمب میں، اور خالی جو ہے میں نے بس اس کو اچھی طرح جو ہے نا مسالہ سا بنا کے اور اچھی گریوی سی بنا کے میں اس طرح اس کے لیے بناؤں گی، تو وہ کھا لے گا، شوق سے کھاتا ہے وہ۔ تو میں نے جی یہاں پہ کیا کیا ہے، ایک پین میں میں نے آئل ڈال کے، آئل کو میں نے اچھی طرح جو ہے اس میں پیاز، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے آج موٹے موٹے کاٹے ہیں، کیونکہ میں نے اس کو براؤن کر کے کیا کرنا ہے، اس کو میں بلینڈ کروں گی بعد میں۔ اور پچھلی دفعہ جب میں نے گوشت بنایا تھا تو اس میں نے پہلے ہی بلینڈ کر کے ڈال دیا تھا، وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، اس طرح بھی براؤن ہو جاتا ہے بعد میں بھی، اور اس طرح بھی ٹھیک ہے، جیسے بھی آپ کو صحیح لگے آپ اس طرح بنا لیں۔ تو بس جی میں نے پھر یہاں پہ پیاز کو براؤن کر کے، تو موٹا موٹا اسی لیے کاٹا ہے کیونکہ اس میں بلینڈ ہو جانا ہے، تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ذرا یہ کہ شوربہ تھوڑا سا اچھا بن جاتا ہے۔ تو پین میں جی میں نے پھر آئل میں پھر میں نے کہا اب میں جتنا بھی جو لیمب ہے، گوشت ہے، وہ اس کو میں ڈال دوں اس کے اندر اچھی طرح جو ہے آئل میں، تاکہ اس کی جو بھی اسمیل وغیرہ ہے، جو بھی اس کا ہے، اس کو اچھی طرح اس کی اسمیل چلی جائے۔ آپ آئل میں مکس کر لو، آپ پیاز میں اس کو فرائی کر لو، اور جس طرح بھی کر لو، تو مگر فرائی کرنا ضروری ہے تھوڑا سا، ذرا پہلے آپ جب مسالہ بنانے سے پہلے اس کو اچھی طرح فرائی کر لیں تو کافی اچھا جو ہے فرائی ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اچھی طرح بس جی کر کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ ہو جائے گا تو پھر میں نے، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے پریشر بھی لگاؤں گی 5 منٹ کے لیے، 8 منٹ کے لیے بس، کیونکہ یہ چھوٹا گوشت ہے، بہت زیادہ جلدی گل جاتا ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اتنا گلاؤ۔ کوئی بڑا گوشت ہو، بیف کا ہو، مٹن کا ہو، مطلب اس طرح کا گوشت ہو تو پھر، یا شیپ کا ہو، اس کو گلانے میں ٹائم لگتا ہے، تو ویسے جو ہے اس میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، یہ پریشر میں نہ بھی ڈالو تو بھی یہ گل جاتا ہوتا ہے۔ میں پہلے کیا کرتی تھی، خالی پین میں ہی ایسے بند کر کے ہلکی آنچ میں ایسے پکتا رہتا تھا، اس میں صرف پرابلم یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم جو ہوتا ہے ذرا زیادہ لگ جاتا ہوتا ہے، اس میں یہ کہ ٹائم کی بچت بھی ہوتی ہے اور گیس کی بچت بھی ہوتی ہے، تو اس میں یہ کہ 5-6 منٹ میں بہت جلدی گل جاتا ہے۔ تو بلکہ میں نے 10 منٹ ہو گئے تھے میں نے بند جب کیا تھا پریشر، تو پھر وہ بالکل ریڈی ہو چکا تھا، مطلب کوئی اس میں وہ نہیں تھی، کسر وغیرہ تھی۔ تو اس لیے آپ تھوڑی سی بشک کسر ہو بھی تو، کیونکہ آپ نے پھر بعد میں بھوننا بھی ہے اس کے بعد، تو اس لیے جو ہے اتنی ہلکی سی کسر ہو کہ بھوننے کا بھی ٹائم آپ کو مل جائے اور اچھی طرح ہنڈیا آپ کی پرفیکٹ بن جائے۔ تو بس جی اس کے بعد میں نے کہا اس کو جو ہے اب میں کرتی ہوں پریشر کوکر میں سارا شفٹ کر لیتی ہوں۔ اصل میں میرے پاس نا بالکل چھوٹا سا پریشر کوکر ہے، کیونکہ بس ہماری فیملی کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اتنا بڑا نہیں، مگر میں جو ہے بڑا پریشر کوکر لوں گی، کیونکہ بندے نے جب دعوتیں وغیرہ کرنی ہوتی ہے، یا گھر میں کوئی بھی اوکیزن ہوتا ہے، یا کسی نہ کسی نے آنا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت جو ہے ضرورت پڑتی ہے۔ پھر بھی میں آپ کو بتاؤں اس لیول کے، جیسے پاکستان میں زیادہ فیملیز وغیرہ آتی تھیں، ملتی تھیں گھر میں ماشاءاللہ سے، کیونکہ اپنی فیملی ہوتی تھی، اور میری اپنی فیملی ماشاءاللہ کافی بڑی ہے، امی ابو کی سائڈ سے بھی اور ابو کے دونوں کے سائڈوں سے، تو ماشاءاللہ سے آتے تھے، تو پھر کھانا اس لیول کا بنتا تھا زیادہ کوانٹٹی میں۔ مگر ادھر یہ ہے کہ جتنے بھی آ جائیں نا، تو وہ پھر اب میرا تھوڑا سا طریقہ بھی ڈیفرنٹ ہو گیا، مجھے ہوتا ہے کہ ڈشز بندہ زیادہ بنائے اور کوانٹٹی نارمل رکھے، تو بس جی ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے بندے کا طریقہ بھی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، بندے کے اپنے جو ہے نا ہر چیز چینج ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جی میں نے بلینڈ کر لیے تھے ٹماٹر، ہری مرچیں، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی مسالے تھے، نارمل مسالے ہیں، نمک، لال مرچ، کرش چلی جو ہے وہ بھی، اور ہلدی، گرم مسالہ، سوکھا دھنیا، بڑی الائچی، اور دار چینی، تھوڑی سی اجوائن اور بلیک سیڈ، وہ میں میٹ وغیرہ میں مست ڈالتی ہوتی ہوں، اور ٹمیٹو پیوری اگر ہے آپ نے وہ، اور دیٹس اٹ، لہسن ادرک، اور لہسن ادرک آپ شروع میں بھی فرائی کر لو، اور آپ اس میں بھی اس طرح بھی ڈال سکتے ہو، اور وہ اچھی طرح کر کے، تو وہ بس میں نے جو ہے پریشر کوکر چلا دیا تھا،
6-7 منٹ کا، اور میں نے کہا آرام سے وہ جب گل جائے گا تو میں کچن میں ہے باقی کام دیکھ لوں۔ تو جب میں نے کھولا ڈش واشر تو وہ تو فل ہوا ہوا تھا برتنوں سے، کیونکہ میں نے رات کو جو ہے اچھی طرح دھو لیے تھے اس کو برتن اور باقی، تاکہ کچن صاف کر لیا تھا۔ اور کافی آسانی ہوتی ہے اگر رات کو جو ہے نا آپ کچن صاف کر لیں، ڈش واشر میں جو چلانے والے برتن ہیں آپ وہ چلا لیں، اور باقی جو کچن ہے وہ سارا آپ صاف کر لیں، تو صبح اٹھ کے کافی اچھا لگتا ہے جب آپ کچن میں جاتے ہیں، تو ڈھیر نہیں لگتا، آپ کے سر پہ زیادہ کام نہیں ہوتا، اور ناشتہ بھی ایزیلی بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جی بس میں نے کہا اپنے کپس ہے، جتنے گلاس ہیں، بولز ہیں، سارے جب تک پریشر کوکر کا ٹائم ہے تو میں تب تک جو ہے ڈش واشر کو خالی کر لیتی ہوں، اور اس میں اس کے علاوہ جتنے بھی باقی برتن ہیں ہاتھ سے دھونے والے، اور میں وہ بھی دھو لیتی ہوں۔ اگر ایک ہی دفعہ میں کچن کے سارے کام کر لے بندہ تو پھر یہ کہ بندہ سارا دن فارغ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کام تو ساری زندگی ختم نہیں ہوتے، سارا دن ختم نہیں ہوتے، مگر آپ اس طریقے سے مینج کر لیں کام تو پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور مشکل نہیں ہوتی، آپ سارا کام کر لیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب تک بچے اسکول ہوتے ہیں مین کچن کا کام جو ہے نا میں ختم کر لیا کروں، اور کبھی کبھی جب طبیعت سیٹ نہ ہو تو پھر میں نہیں بھی کرتی، اور جب بچے آتے ہیں تو پھر میں کچن میں جاتی ہوتی ہوں، کیونکہ بعض دفعہ میں اوپر والے پورشن کی جو ہے نا صفائی وغیرہ کر لیتی ہوں، جو وہاں کے کام شام ختم کرنے ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ جب بچے اسکول ہوتے ہیں تو میں باہر کا کام ختم کر لیتی ہوں، تو اس طرح مینج کر لیتی ہوں، تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آرام سے بندہ اپنا کام کر لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورت، میں تو اپنی بات کروں گی کہ میں تو فریش رہتی ہوں، کام اگر لگی رہوں سارا دن، اور اگر فارغ بیٹھ جاؤں تو مجھے سستی ہونے لگ جاتی ہے، ایسے میں جو ہونے لگ جاتا ہے جیسے میں بیمار ہوں، اور انرجی نہیں ہوتی۔ تو بس جی یہاں پہ جو ہے میں نے اپنے سارے برتن جو نکالنے تھے وہ نکال لیے ہیں، اور جتنے میں نے ڈش واشر میں رکھنے تھے وہ میں نے جی رکھ لیے ہیں، اور ابھی جو میرا ڈش واشر تھا وہ بھی فل نہیں ہوا تھا، بہت تھوڑے برتن تھے، تو میں کیا کرتی ہوں کہ جب زیادہ تھوڑے برتن ہو تو پھر میں نہیں چلاتی، تو وہ برتن اس کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جب اور برتن ہو جاتے ہیں اس کو فل کر کے تو پھر جو میں چلا دیتی ہوں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی بھی بہت زیادہ کھینچتا ہے، یہ ڈرائر ہو گیا، یہ ڈش واشر ہو گیا، یہ جتنی چیزیں اس طرح کی ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے آپ کی بجلی لیتے ہیں، تو آپ ظاہر سی بات ہے جب آپ کا ڈش واشر فل ہو جائے تو ہی آپ کو چلانا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نے 2 برتن ڈالے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ چلانے لگ جاؤ اس طرح۔ بس جی اب یہاں پر جو ہے میں نے اپنے سارے برتن جو ہے سمیٹ لیے ہیں، بس لاسٹ میں کپس رہ گئے ہیں، اور کپس بھی بس میں اپنے کیبنٹ میں لگا لوں۔ میں نے کہا بس جی اب یہ دیکھ لیں ذرا کتنے ڈھیر دیچکیاں ہوئی ہیں میری، اور یہ میں دیچکیاں بالکل بھی ڈش واشر میں نہیں ڈالتی، اور میں نے پہلی دفعہ ڈالی تھی جب میرا نیا نیا ڈش واشر لگا تھا، اور مجھے نا تسلی نہیں ہوئی تھی، صحیح مجھے اچھی صاف نہیں ہوئی تھی، اور کچھ آنٹیوں نے بھی مجھے بتایا تھا کہ اس میں اتنی اچھی طریقے سے ڈش واشر میں دیچکیاں نہیں دھلتی، جو اور طرح کی ہوتی ہیں شاید وہ دھل جاتی ہوں، جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، تو جو یہ بڑی بڑی ہیں وہ آپ نے ہاتھ سے ہی دھونی ہیں، اور ہاتھ سے برتن دھونے والے الگ ہوتے ہیں، پلاسٹک کی بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ پلاسٹک بھی اس طرح کی چیزیں آپ نہ ڈش واشر میں ڈالیں جو زیادہ ہیٹ سے جو ہے نا نقصان دہ ہوں۔ تو بس جی یہاں پر میں نے اپنا سنک بھی سارا صاف کر لیا تھا، یہ گرائنڈر وغیرہ اس طرح کی 100,000 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے ہاتھ سے دھونی ہوتی ہیں، اور سارا دن بھی آپ دھوتے رہیں گے تو بس آپ کا یہی حال ہوتا ہے سارا دن، بچوں والے گھر میں تو 2-2 منٹ کے بعد جو ہے آپ کا کچن گندا ہو جاتا ہے، اور آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے کہ آپ نے کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ بس جی سائڈ پر میں نے جو ہے اپنے 1-2 بوٹیوں کا میں نے بھی یخنی بنا لی تھی، میں نے کہا ذرا گلا اپنا بھی صاف کریں، اپنی بھی طبیعت ذرا سیٹ کریں، ساتھ ساتھ اپنا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے نا، تو سب کا خیال رکھو، تو میں تو کہتی ہوں پہلے انسان اپنا خیال رکھے، اپنا بندہ فٹ رہے گا تو انسان سب کا خیال رکھ سکتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ میں نے بھون کے، اور میرا ماشاءاللہ سے گوشت ریڈی ہو گیا تھا، اور لیمب بہت ٹیسٹی بنا تھا، کافی اچھا لگا تھا۔ میں نے جب سرو کرنے سے پہلے پھر میں نے ہری مرچیں اور ادرک میں نے اوپر سے بعد میں ڈال دیا تھا، کیونکہ میں نے پہلے بنا کے رکھ لیا تھا، تو پھر میں نے اس وقت گارنشنگ نہیں کی تھی، میں نے بعد میں کی تھی جب میں نے سرو کیا تھا، اور سب کو بہت پسند آیا تھا۔ بس جی اب کچن سے فارغ ہوئی ہوں تو اب اوپر آ گئی ہوں، اور اوپر جو ہے آپ کو پتہ ہے ہر 2-3 دنوں کے بعد جو ہے آپ کو، بلکہ ایون کہ ہر روز ہی ہوور مارنا پڑتا ہے، اور کیونکہ بچوں والا گھر ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے گر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈسٹ آ جاتی ہے۔ یہاں پہ گھروں میں ڈسٹ بہت زیادہ آتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں، باہر حالانکہ اتنی ڈسٹ نہیں ہے، ہمارے اپنے ملکوں میں اتنی زیادہ ڈسٹ ہے، مگر اس لیول کی ڈسٹنگ وہاں پر ہوتی تھی، مگر یہاں تو بہت ہی مٹی جم جاتی ہے چیزوں پہ اور ہر چیز پہ، اور ایسے لگتا ہے جیسے کبھی آپ نے صفائی نہیں کی۔
یا میرے خیال سے زیادہ جو ہے وائٹ چیزیں ہیں یہاں پر، وائٹ مطلب فلورز ہیں اس طرح کے صاف، اور کیبنٹس وغیرہ وائٹس ہیں، میں بھی کلر سے بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کہ آپ کو پھر گند نظر آتا ہے زیادہ، تو آپ کو اس حساب سے جو ہے پھر ساری صفائی کرنی پڑتی ہے۔ تو بس پھر میں نے کہا میں یہاں پر اپنے کمرے کا بھی جو ہے ساری کلین کر لوں، اور پہلے میں نے سارا نیچے پورشن میں سارے ہوور وغیرہ لگایا، پھر اس کے بعد جو ہے اوپر سارا میں نے کہا میں آج اب شروع ہوئی ہوں تو بس میں شروع ہو جاؤں، اور اچھی صفائی کر لو تو بندہ ایک دو دن جو ہے ذرا آرام سے بیٹھ جاتا ہوتا ہے۔ ہوور تو ہر روز مارنا پڑتا ہے، مگر یہ کہ مپ وغیرہ آپ اگر مار لیں اچھا، بہت اچھے طریقے سے چیزیں آگے کر کر کے اور ساری صاف کر لیں تو بس پھر بس جی گھر کے لیے جو ہے آپ کو ہر چیز مینٹین رکھنی پڑتی ہے۔ بچوں والے گھر ہوتا ہے، بچوں والا گھر نہ بھی ہو تو آپ کو ہر چیز کی صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ایک ایک کونے کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں پر نارملی جو ہے گھر بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بیڈ رومز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لیونگ روم ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے ایکسٹینشن کی ہے، تو اب جو ہے ہمارا پہلے سے جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے گھر، تو گھر اگر بڑا ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے رسپانسبلٹی بھی اس حساب سے ہی جو ہے بڑھ جاتی ہوتی ہے۔ یہاں پر ہیلپرز ملتی ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر مجھے اچھا لگتا ہے اپنے گھر کا کام کرنا، اپنے گھر کا کام کرنے میں اپنائیت ہوتی ہے بہت زیادہ، اور اچھا لگتا ہے کہ ہم نے خود کام کیا ہے اپنا، اور سب سے بڑی بات ہے خود تسلی بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ہر کونا خود صاف کیا ہے، اپنی مرضی ہوتی ہے آپ کی، تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ بس یہ اب لاسٹ میں یہ کچن رہ گیا تھا میرا، اور کچن میں تو ہر وقت جی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ چیزیں گرتی رہتی ہیں، اسپیشلی کہ آپ اگر روٹی بنائیں تو آپ کا فلاور وغیرہ ادھر ادھر ہوا ہوتا ہے، یا کوئی بھی آپ ہنڈیا وغیرہ بنائیں تو آپ کا چولہا گندا ہو جاتا ہے اور آپ کا گھر گندا ہو جاتا ہے، تو بس یہ ساتھ ساتھ جو ہے سارے صاف سوف کرنے پڑتے ہیں۔ بچوں کے آنے سے پہلے جی بندہ فارغ ہو جائے سارے کام کاج کر کے، اور آج ماشاءاللہ سے میں بالکل فارغ ہو چکی تھی، اور مجھے اچھا لگتا ہے جب بچے آتے ہیں تو پھر بندہ بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرے، اور جو ہے ان کے ساتھ جو بھی انہوں نے سارا دن سپینڈ کیا ہوتا ہے اسکول میں، کمیونیکیشن جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور کوئی بھی رشتہ ہے اور اسپیشلی بچوں کے ساتھ تو آپ کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ سارا دن انہوں نے اسکول میں کیا کیا ہے، کون سے فرینڈز ہیں ان کے، اور ٹیچرز کیسی ہیں ان کے ساتھ، پڑھائی وغیرہ کیسے وہ کرتے ہیں، اور مطلب ان کو کسی قسم کی جو ہے نا پریشانی نہ ہو ان کے اندر دماغ میں، یا ان کو کوئی نہ کوئی آپ اس کو ایسے نہ چھوڑ دو کہ جی وہ اندر ہی اندر خود ہی سوچتے رہے، ان کو اکیلا پن فیل نہ ہو، تو ڈسکشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے وہ زیادہ نہیں بھی بولتا تو آپ ان سے اس طریقے سے پوچھیں کہ بہت پیار سے ایز اے فرینڈ، کہ وہ اپنی ہر بات جو ہے اپنے ماں باپ کو آ کے بتائے۔ بس جی ماشاءاللہ میری ہو گئی ہے ساری صفائی، میں نے ماپ شاپ بھی مار۔ آپ سب اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔